گود میں لے کے بیٹھتے تو کہانی سناتے بیٹے وہ جانتا فقیرہ کا مکان کتنا اونچا جہاں ابا دیکھا تو ہے کہ بیٹے اس کے ابا ہمارے سامنے ٹھیلا چلاتے تھے آج دیکھ ان کے اللہ نے کتنی اونچی بلڈنگ بنائی ہے بیٹے آگے وہی بڑھتا جو محنت کرتا اب بیٹے کی نظر میں بھی یہی آگئی کہ محنت کرنی ہے بچپن سے پیسہ سکھایا ہم نے اولاد کو بچپن سے یہی وجہ ہے اولاد جوانی میں جا کے پھر حرام حلال نہیں دیکھتی پھر اس کی نظروں میں وہ خواب ہوتے ہیں کہ جیسی فقیرہ کی کوٹھی ہے اس سے اونچی اپنی بنانی ہے پھر چاہے تیری جیب کاٹ کے بنے یا تیری جیب کاٹ کے بنے بننی ہے وہ جوانوں بزرگوں بچوں کو فقیرہ کی کہانی نہ سناؤ ٹھیکیدار اور پردھان کی کہانی نہ سناؤ جب بچے بیٹھا کریں شام میں تو کبھی ابو بکر صدیق کی کہانی سنا کبھی مصطفیٰ کے عمر کی کہانی سنا کبھی مصطفیٰ کے عثمان کی کہانی سنا کبھی مصطفیٰ کے علی کی کہانی سنا کبھی مصطفیٰ کے بلال کی کہانی سنا اللہ اکبر جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو جو تم سناتے ہو اس کو سننے کے بعد تمہارے بیٹے امیر بنتے ہیں اور جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو تمہارے بیٹے امیر بنے نہ بنے لیکن مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ضرور بن جائیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت کی کہانی سناؤ یہ ذمہ داری ہے آپ کی ہے میری ہے کہ ہم نسل کو اچھا دور دیں اچھا نظریہ دیں اور بچوں کو قرآن سکھائیں تعلیم دیں وہ بھائی گزارش ہے کسی کا حق کھا کے نہ مرنا سمجھ رہے میری بات کسی کا حق کھا کے نہ مرنا ہمارے سماج کا کیا بتائیں صاحب ہر چیز کی شکایت ہمارے پاس ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی کا انتقال ہو جائے نا اپنے سگے بھائی کا اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہو تو تاؤ چچا کبھی کبھی ان بھتیجوں کو زہر دے دیا کرتے ہیں یہ رپورٹیں ہمارے پاس زہر دے دیا کرتے کیوں تاکہ سمپتی تجھے مل جائے جائیداد تجھے مل جائے کتنے دن کیا تو دنیا میں جینے کا ٹھیکہ لے کے آیا مرے گا نہیں ایک دن مرنا ہے امیر کو بھی مرنا ہے غریب کو بھی مرنا ہے تو پھر ایسی زندگی گزار جو مصطفیٰ کو بھی پیاری ہو ہمارے خدا کو بھی پیاری ہو ہاں اکثر لوگ ستا رہے ہیں آج کل بھتیجوں کو غریبوں کو بھائی یہ نہ کیا کرو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تمہاری اپنے خاندان میں کوئی یتیم نہیں ہے تو گاؤں میں تو کوئی یتیم ہوگا کبھی اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر کبھی اس یتیم کی جیب میں پیسے ڈال دیا کر کبھی اس کے دکھوں کو دور کرنے کا سوچا کر اگر عمل ایسے ہوں گے نا تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا مدینے والے مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائیں گے حضور کی زندگی دیکھی اللہ اکبر میرے حضور مدینہ شریف کے چوک میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے بچے کھیل رہے تھے بچوں کو کھیلتے دیکھا حضور کھڑے ہو گئے دوپہر کا وقت گزرا ایک صحابی آئے اللہ اکبر حضور کو کھڑے دیکھا قریب آ کے کہنے لگے حضور میں بچے کو لینے آیا میرے نبی نے فرمایا بھی نہ لے واپس چلا جا وہ واپس چلے گئے پھر کچھ دیر گزر گئی پھر آگے حضور اب لے جاؤں فرمایا ابھی بھی نہ لے کے جا تیسری مرتبہ پھر آئے حضور لے جاؤں میرے نبی نے فرمایا اچھا جا لے جا کہنے لگے حضور بتائیے میں پہلے 2 مرتبہ آیا آپ نے منع کیوں کیا حضور فرماتے ہیں تو نے بچوں میں غور سے دیکھا نہیں جہاں تیرا بچہ کھیل رہا تھا وہاں پہ یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے اگر تو اپنے بیٹے کو آواز دیتا اور یتیم تجھے دیکھتا اس کے دل میں خیال آتا کاش میرا باپ ہوتا آج مجھے بھی بلانے آتا اللہ اکبر یہ احساس کی حفاظت ہے آج بندہ احساس تو کیا انسان کی حفاظت نہیں کر پا رہا جب میت ہوتی ہے تو لمبے لمبے دعوے ہوتے ہیں میرا بھتیجا آج سے بیٹا بنا کے پالوں 40واں نہیں ہوتا تو سارے رشتے ہی ختم پھر پتہ ہی نہیں بھتیجے نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا اس کے گھر میں چولہے میں آگ جلی ہے کہ نہیں جلی ہے ختم ہو گئی ساری نسبتیں 40ویں میں دعوے کس کے لیے تھے تیجے کے نعرے کس کے لیے تھے صرف رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے یہی مقصد تھا نا
تبھی تو رشتہ داروں کے سامنے کہا تھا یہ میں اب اس کا باپ بن کیسے پالوں گا. اور خدا کے واسطے لوگوں کے سامنے کہنا کہ کبھی اندھیرے میں یتیموں کا سہارا بن جایا کر, کبھی یتیموں کا دل بھی رکھ لیا کر. کوئی سنے نہ سنے مدینے والا مصطفیٰ سن رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی سوچ بھی لیا کرو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, ہمارے اعمال کردار سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ قدم بڑھایا کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلے کیا کرو ہم اچھا کر رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم یاد رکھنا کسی کا مال مارنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا ہے, امیر وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ نوازتے ہیں یا پھر خدا نوازا کرتا ہے. یہ ذہن میں بات ڈالنا, کسی کو تکلیف نہ دو اور آخرت کی تیاری کرو, مرنا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی علماء تو سب جانتے ہیں, آپ کو بتانا مقصود ہے. صرف مثال, صرف تقریب فہم کے لیے قریب قریب سب نے سنا ہوگا جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تھا. کون ہے حضور؟ سید الانبیاء, مالک کونین, سارے زمانے کے مالک, جنت کے مالک, یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور ہیں. یہ عقیدہ ہے نا ہم سب کا, کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور. لیکن وصال کا وقت آیا, فرمایا بلال جی یا رسول اللہ, کا جاؤ اعلان کر دو مدینے میں آج ہم نے بلایا ہے, اور یہ بھی کہہ دینا شاید آج کے بعد پھر ہماری کسی سے ملاقات نہ ہو. آج کا بلاوا, یہ آج کا جلسہ, آج کی محفل شاید یہ آخری دعوت ہو. اللہ اکبر. حضور نے اتنا کہا حضرت بلال کی تو چیخ ہی نکل جاتی ہے, ایسا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی. فرمایا جاؤ لوگوں سے کہہ دینا حضور نے آج آخری بار بلایا ہے. جیسے حضرت بلال گلیوں میں کہتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, آج حضور نے آخری بار بلایا ہے, آج حضور نے آخری مرتبہ بلایا ہے. یہ کہتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. او یار یہ صدا جس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی چیخ نکل جاتی, توڑنا شروع کر دیتا, مسجد نبوی کی طرف آ جاتا. اللہ اکبر. میرے حضور جلوہ گر ہیں, صحابہ کی بھیڑ لگ جاتی ہے. آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ کا جی یا رسول اللہ, کہ میں نے تمہارے درمیان اتنے سال گزارے ہیں, اتنی زندگی تمہارے بیچ میں گزاری ہے. کہا حضور پھر کہا سنو, اگر کسی پہ میرا حق, مجھ پہ کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے. جیسے حضور نے اتنا جملہ کہا, صحابہ کہتے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے, ہاتھ پکڑ کے آپ نے جنت تک پہنچایا ہے. ہم تو بچیوں کو قتل کر رہے تھے, بیٹیوں کا احترام آپ نے سکھایا ہے. ہم تو ماں باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے, ان کا احترام مصطفیٰ آپ نے سکھایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور ہم آپ سے اپنا بدلہ لے سکیں. میرے نبی کا جملہ سننا, جو حق کھا کے سو جایا کرتے ہیں. 40 سال جملہ میرے نبی نے کہا تھا, فرمایا تھا یہاں پہ جس کا حق ہے وہ لے لے, یہاں حق دینا آسان ہے, آخرت میں حق دینا مشکل پڑ جائے گا. جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہتے حضور میرے 2 درہم ہیں آپ کے اوپر. آقا کریم نے ایک صحابی کا چہرہ دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابی, یا رسول اللہ فرمائیے, کہا کہ آپ ان کو 2 درہم دے دیجئے. اللہ اکبر. انہوں نے اسی محفل میں ان کا قرض ادا کیا, اور اسی بیچ ایک صحابی ہیں, اللہ اکبر, اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ آپ پہ میرا حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق؟ کہنے لگے حضور فلاں جنگ کے موقع پر سواری کو ہانکتے ہوئے, ایک روایت کے مطابق صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آپ کا گھوڑا میری کمر پہ لگ گیا تھا, آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اتنا سننا تھا, صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. آج بندہ کہتا حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجھے بتا تو صحیح, چل دامن تو تو نے پکڑ لیا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے, مگر مجھے بتا داڑھی کب چھوڑے گا, مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ کب سجائے گا. آج موتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا یہ کافر کی لاش ہے یا مومن کی لاش ہے. کم سے کم چہرے ایسے بنا لو, اگر تمہارا لاشا بے گور و کفن روڈ پہ پڑا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, تیرا چہرہ بتا دے. یہ کوئی لاوارث نہیں پڑا ہے, بلکہ یہ وہ ہے جس کا مصطفیٰ بھی وارث ہے, جس کا خدا بھی وارث. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. کم سے کم چہرے تو ایسے بنا لو, مرنے کے بعد تلاشی نہ لی جائے, تمہارے آدھار چیک نہ کیے جائیں, مرنے کے بعد تیرا چہرہ بول دے, دیکھنے والے غور سے دیکھ مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہوا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں لاوارث, ان کا انتم سنسکار غیر مسلموں کی طرح کر دیا جاتا ہے.
कई बार ऐसी खबरें नहीं हुई हैं? जी जी सोशल मीडिया अखबारात पर आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि 4 मुसलमानों को हिंदू समझ के जला दिया, कोई निशानी नहीं थी। ये हालात नहीं है तो यार मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे सजा लो और टोपियां उड़ा करो। ये नहीं जुम्मा उड़नी है, मिलाद हो गई तो उड़ी आए, चेहरे पे अपने सरों पे टोपियां रखा करो। आज लोग कहते हैं कि साहब हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए सर से। मैं कहता हूँ जब से तूने टोपी उतार दी तब से कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तू टोपी अपने सर पे लाजिम कर ले, बेटियां सरों पे दुपट्टे लाजिम कर ले। गौर करें जरा मेरी बात पे। मैं कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं हूँ, बस मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। चाहता हूँ हुजूर के गुलामों तक कोई सही बात पहुंचा के चला जाऊँ। गौर करना मेरी बात पे। हाँ, हक खा के ना मरना, ये याद रखना। जो मैं बात कह रहा हूँ हुजूर के सदक़े में कायनात बख्शी जाएगी। बोलो है कि नहीं सच्ची? उनका अपना मामूल क्या है? फरमाते मेरा हक हो तो मुझ पे किसी का हक है तो ले ले। साहब उठ के खड़े हुए कहने लगे हुजूर कोड़ा लगा था, मेरे नबी ने देखा चेहरा। फरमाने लगे अच्छा कौन सा कोड़ा था? कहा हुजूर फला कोड़ा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल, एक रिवायत के मुताबिक सलमान फारसी का भी नाम होता है, जाओ हमारी बेटी के घर चले जाओ। वो कोड़ा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे है और हमारी बेटी से वो कोड़ा लेके आ जाए। हजरत सलमान फारसी या हजरत बिलाल गए, जाके दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मंदक कलवाब। दरवाजा किसने बजाया? कौन है? कहा मैं आया हूँ। अपना नाम बताया, बिलाल थे या सलमान थे? कहा कैसे आए हो? कहा मुस्तफ़ा ने कोड़ा मंगाया है। हजरत फातिमा कहती क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? जब इतनी बात सुनी ना चीख निकल गई आने वाले की। रो के कहने लगा एक सहाबी ने अपना बदला मांगा है, धोखे से हुजूर का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, इसलिए कोड़ा लेने आया हूँ। इतना सुनना था यार, बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की आंखें बरसने लग जाती हैं। और साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों को इज्जत दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब तेरे अपने बेटे अपना हक लेके अलग हो जाते हैं और तू बिस्तर पे तड़पता है, तब बेटियां आके कहती हैं अब्बा अकेला महसूस मत करना, अभी तेरा साथ देने वाली जमीन पे तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये सच्ची बात है। बेटियां आती हैं, हमने देखा पिछले बापों का इलाज बेटियां करा रही हैं और बेटे मौज कर रहे हैं, और हम इन्हीं को सोचते हैं कि ये पराई है। बड़ी आसानी से कहता बेटी पराई धन है। क्यों पराया धन क्यों कहता बे? तेरी बहन नहीं रह जाएगी, ये कहीं भी चली जाए, जिस्म इसका वहां होगा लेकिन दिल बाप के कदमों में रहा करता है। ये बेटी होती है, अगर रातों को उठती है तो कभी अपने बेटों के लिए नहीं कहती या अल्लाह मेरे बेटों को लंबी उम्र दे। अगर बाप जिंदा होता है हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बाप को मेरी भी उम्र लगा दे। ये बेटियां होती हैं, तो इसलिए बेटियों से प्यार किया। और मौलाना शाह रज़ा साहब आपसे गुजारिश करूंगा, और गुजारिश इनसे है मुखातब सभी से, याद रखना अगर बाप का इंतकाल हो जाता है ना तो फिर बेटियों के ठिकाने खत्म हो जाते हैं। अगर 6 भाई भी जवान है ना, लट्ठे के लट्ठे, फिर बेटियों के ठिकाने खत्म। इसलिए कि उनकी तो चलती ही नहीं घर में, और वो चलाना भी नहीं चाहते भी नहीं चलाना, इसलिए कि उनकी ना चलने में उनका फायदा। बाप के इंतकाल के बाद एक बार बेटी आ जाए, 2 बार बेटी आ जाए, तीसरी बार बेटी आती, भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते। हाँ, बेटियों के चेहरे बिगड़ जाते और कहने लगती हैं आपस में इन्हें ठेका ही ले लिया। हर तीसरे दिन आ जाती है, हर चौथे दिन आती है। कभी बेटियों को आने का ताना ना देना, याद रखना मेरी बात। कभी बेटियों को आने का ताना ना देना। तेरे घर के अंदर जो ये 4 साल से आके बैठी है, इसे क्या पता है जब तू छोटा था, बहन बड़ी थी ना, तो बहन ने तुझे माँ बन के सीने से लगा के पाला है। तुमने नहीं देखा कि जब बहनें बड़ी होती हैं तो माँ बन के भाइयों को पाला करती हैं। अगर भाई दुख में होता है तो बहनों की नींद उड़ जाया करती है, अगर भाई सुख में होता है तो बहनें खुशी के आंसू बहाया करती हैं। और तू कितनी आसानी से बीवी को ताना देने की इजाजत दे देता है। इसे 4 दिन
آئے ہوئے ہیں, اس نے کبھی تیرا سر بھی نہیں دبایا ہے, تیرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کے نہیں کھڑی ہوئی ہے, اور تو اس بہن کو نظر انداز کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کی گرم گرم روٹیاں تجھے کھلائیں, جس نے تیرے آنے کے انتظار میں آنکھوں کو بند نہ ہونے دیا, جو بستر پہ رات بھر بیٹھی رہی کہ جب بھائی آئے گا تب کھانا بنا کے کھلاؤں گی, جب بھائی آئے گا تب روٹی بنا کے کھلاؤں گی. آج اسی بہن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور تمہیں پتا کیا ہے, جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہنیں تیرے دروازے پہ پیسے مانگنے نہیں آتی, تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آتی, تیرے دروازے پہ آنے کے بعد تیرے دسترخوان کے ٹکڑے توڑنا نہیں چاہتی, بلکہ ایک درد ہے جو سسرال میں رہنے نہیں دیتا ہے, ایک پیار ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا ہے. آپ کہو گے وہ کون سا درد ہے؟ تو سن, جب کبھی بیٹیوں کو باپ کی یاد آتی ہے تو خیال آتا ہے باپ نہ صحیح چل چل کے اس باپ کا کمرہ دیکھ لیں جس میں باپ لیٹا کرتا تھا, وہ درخت دیکھیں جو کبھی باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, چل کے وہ دیوار دیکھوں جو میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, اور تیرے دروازے پہ یہ کھانے نہیں آئی ہیں, پیٹ بھرنے نہیں آئی ہیں, یہ تو باپ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے آئی ہیں. جب ان کے آتے قدموں کو دیکھ کر کے گھر کی عورتیں کہتی ہیں یار تیسرے دن آ جایا کرتی ہے, تو خدا کی قسم بہنوں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے, رونے لگ جاتی ہیں. پھر باپ کا پیار یاد آ جاتا ہے. اگر بھائی بھی کہتا ہے کہ بہن ذرا 2-4 دن ٹھہر کے آیا کر, جلدی جلدی نہ آیا کر, تیری بھابھی کو تکلیف ہوتی ہے, تب بہن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تب اسے یاد آتی ہے اگر 8 دن نہیں آتی تھی تو میرا باپ لاٹھی کے سہارے پہنچ جاتا تھا, کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تجھے دیکھا نہیں تو دل سکون میں نہ رہ سکا, بیٹی میں پیدل چل کے تجھے دیکھنے آ گیا ہوں. باپ بیٹی باپ کو یاد کر کے رو دیا کرتی ہے کہ ایک باپ تھا کہ 8 دن اگر میں نظر نہ آئی تو وہ پیدل چل کے آ جاتا تھا. آج میرا بھائی ہے جسے گود میں کھلا کے میں نے پالا, جسے کاندھے بیٹھا کے میں نے پالا, جسے ہاتھ کی پکی کھلا کے پالا, جس کو بستر میں نے اپنے ہاتھ سے بچھا کے دیا, جسے کپڑے ہاتھ سے دھو کے پہنائے ہیں, آج یہ کہتا ہے کہ جلدی نہ آیا کر. بہنوں کی آہ نکل جایا کرتی ہے, اور کتنی غیرتدار بہنیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو سسرال میں کیسے تانے دیے جاتے ہیں تو بھائی کے آگے کہتی ہیں میرے بھائی اگر میرے آنے سے تیرے گھر کا سکون جاتا ہے تو سن, تجھے تیرے گھر کی خوشیاں مبارک ہو, تجھے تیرے مکان کی عمارت مبارک ہو. میں آج آ گئی لیکن آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی, میں تیرے دروازے پہ کھانے نہیں آئی تھی, تیرے دروازے پہ پینے نہیں آئی تھی, مجھے تو باپ کی یاد لے کے آ گئی تھی. سن رہ گئی باپ کی تو 2 قدم اٹھا کے تیرے گھر نہ آ کے میں قبرستان چلی جایا کروں گی, باپ کی قبر کو دیکھ لوں گی, کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ساری گفتگو کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں جن کے باپ انتقال کر گئے ہیں, اور بھائیوں کبھی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا, کبھی ان کو باپ کی کمی کا احساس مت ہونے دینا. تمہیں پتا نہیں ہے جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو قبر میں روح باپ کی طرف جایا کرتی ہے. اگر باپ کے انتقال کے بعد بہنیں تمہاری چوکھٹ پہ آئیں تو چہرہ بگاڑنا نہیں ہے, تیور نہیں بدلنے ہیں. اگر پتہ لگ جائے بہن آ رہی ہے تو چہرے پہ خوشیاں لے آ, باہر چہرے پہ لے کے آ, سینہ چوڑا کر لے, آنے سے پہلے بہن کے استقبال کے لیے دروازے پہ چلا جا, پیار سے بہن کا استقبال کر. سن, زبان تیری ہوگی, لہجہ تیرے باپ کا نظر آئے گا, چہرہ تیرا ہوگا, نظر تیرے باپ کی پر نظر آئے گی. اللہ اکبر, جب تیری بہن اس استقبال کو دیکھی, ادھر بہن کی روح خوش ہوگی, ادھر قبر میں باپ کی روح کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. مودی نے نہیں مارا, تجھے تیری جہالت نے مار ڈالا ہے, تجھے تیری لائی نبی نے مار ڈالا ہے. وہ جو تیری ماں جہیز میں قرآن لے کے آئی تھی, نہ اس نے پڑھا نہ تو نے پڑھا, رکھ کے دھول چڑھ گئی. کاش کیا بچہ ہوتا کہ جس دن سے لے کے تیری ماں قرآن آئی تھی جہیز میں, فریج بعد میں صاف کرتی, قرآن پہلے کھول دیتی, ٹی وی کے پردے پہلے بعد میں لگاتی, قرآن پہلے کھول لیتی, اور جب اس سائے میں تیری پرورش ہوتی تو خدا کی قسم پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کس قوم کا بچہ ہے, دیکھنے والے کہتے تھے مصطفیٰ کا غلام جا رہا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. سارا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ ڈالے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. اللہ کرے تمہارا قرآن پڑھو, اسلام کے قریب آؤ. حضرت فاطمہ الزہرا نے بیٹے اٹھا دیے, جاؤ بیٹے, تمہارے ہوتے ہوئے بابا کو کوڑے لگے, تمہارے نانا کو, تو میں پھر تمہیں معاف نہ کروں گی. بڑا رشتہ ہوتا ہے نانا نواسے کا. شہزادے آگے
المختصر یہ کہ پھر وہ وقت آیا، میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے کوڑا پھینک کر کے حضور کی مہر نبوت کو چھونا، اور چومنے کے بعد حضور نے فرمایا کیوں تم تو کوڑا مارنا چاہتے تھے؟ کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ جو جسم آپ کے جسم پہ لگ جائے گا اللہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے بدن سے اپنا بدن لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اب کوئی اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے میرے غلام کا چہرہ دیکھے، لیکن سنو حضور نے بدلہ دیا تو پھر بندہ حق کھا کے کیوں جا رہا ہے؟ مجھے بتائیے کون بخشوائے؟ فرمایا گیا اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا نا تو قیامت کے بدلے میں، قیامت کے دن 1 روپے کے بدلے میں ایک روایت کے مطابق 500 مقبول نمازیں دی جائیں گی۔ 1 روپے کے بدلے 500 مقبول نمازیں، وہ نہیں سب ڈگا ماری والی نہیں، وہ 500 جو قبول ہو بھی ہوں گی۔ اب کوئی کہنے لگا ہم پہ تو ہے ہی نہیں، بچ جائیں گے، لے قیامت ہے، حساب کا دن ہے، بچنے کی سوچ رہا ہے، نمازیں ختم ہوں گی نا حکم ہوگا اب اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال، اس کے گناہ لاد کے حکم ہوگا اسے دوزخ میں ڈال، اور جو لاکھوں کھائے بیٹھے ہوتے ان کی تو 7 پشتوں کی بھی نمازیں پوری نہیں ہو پائی، اگر لی جانے لگے پشتوں کی تو 7 پشتوں کی کم پڑ جائے گی۔ اللہ بھلا کرے، چھوڑو یہ طریقے، حلال کھاؤ، 4 دن کی زندگی ہے، اگر حلال نہ ملا تو مت کھاؤ، فاقے سے سو جاؤ، حرام کا لقمہ حلق میں نہیں اتارنا۔ سیلاب آ گیا، سب کے ہائے کے نکل گئے کہ برباد کر دیا رے، سیلاب نے ڈبا دیا، بن موسم برس رہا ہے، کوئی موسم نہیں گرجنے کا۔ وہ اللہ کے بندے ایک بار بارش تیری فصل پہ ہو گئی، تیری اتنی آگ نکل گئی، مجھے بتا تو 20 سال سے کہتے نا بغیر حلق کے نکل رہا ہے، بغیر عشر دیے، تجھے اللہ کی یاد نہیں آئی؟ 20 سال سے کھا رہا تھا، کبھی یاد آئی کہ اس میں عشر ہے؟ مولوی چلے گئے تو رستہ کاٹ کے چلا گیا کہ یہ آریا زکات لینے، اب احسان ہے ان کا جو تیرے دروازے جا کے تیری روزی کو پاک کرتے، اگر یہ لینا چھوڑ دیں تو کوئی تمہیں دینے والا ملے گا نہیں۔ زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ ہاں یہ نقصان ہوا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پہ، ہمارے اعمال کی بنیاد پہ۔ اللہ توفیق دے، فضلیں ہوں تو عشر دو، دولت ہو تو زکات دو۔ جس مال کی زکات دی جاتی ہے وہ مال اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال کا روپیہ اگر کہیں گر جائے تو روڈ میں گڈھا ڈال دیتا ہے، اتنی آسانی سے حلال کا سکہ جاتا نہیں۔ جی بے شک۔ اس لیے عشر ادا کیا کریں اپنے کھیتوں کا، اور سونے چاندی ان زیوروں کی زکات دیا کریں۔ مرنا ایک دن، بندہ کہہ دیتا حضور سے پیار ہے۔ ایک دن حضور نے صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کے کہنے لگے، حضور نے فرمایا تو نے اپنے ہاتھ میں یہ آگ پہن رکھی ہے؟ اس نے وہ انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ حضور اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ بھی جانے لگا کسی نے کہا انگوٹھی لے جا، تیری بیوی کے کام آ جائے گی، مردوں کو تو حرام ہے، عورت کو تو جائز ہے۔ آج بندہ نکاح وہ رشتوں میں مانگ رہا، سونے کی انگوٹھی ہے، زنجیر ہے، کیوں؟ کیا گدھا باندھے گا اس سے؟ مرنا ایک دن، یاد رکھا کرو سونے کی انگوٹھی۔ صحابی سے لوگوں نے کہا مہربانی اب تو لے لو نا اس کو۔ حضور چلے گئے، اب اپنے بچوں کو جا کے بیوی کو پہنا دو۔ کہنے لگے نہیں، جس سے حضور نے جسے ناپسند کر دیا، حضور نے جسے میرے ہاتھ سے نکال کے پھینکوا دیا یا پھینک دیا، پھر میں اسے اپنے گھر اٹھا کے لے کے جاؤں، یہ میری محبت کو گوارا ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بدلے طریقے، جوانوں سونے سے ہٹو، یہ عورتوں کا ذکر ہے، اور جائز کاموں کی طرف آگے بڑھو، حلال کے لقمے کھاؤ، حرام سے بچو، ماں باپ کی عزت کرو، موت کی تیاری کرو، ایک دن پر جان آ گئے۔ اپنے گھر میں کم سے کم قرآن کا ایک درخت ضرور لگا دے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تم کہو کہ قرآن کون سے پیڑ پہ اترے گا، ان نے درخت بتا دیا۔ قرآن کا پودا میں نے حافظ قرآن کو کہا، عالم دین کو کہا، ایک بچہ ضرور قرآن کا قاری بنا لینا، تاکہ جب تیرے 5 بیٹے جائیداد بانٹتے ہوں تو تیرا قرآن کا پڑھنے والا بیٹا جب مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، ادھر تیرے بیٹے کی زبان سے قرآن نکلے گا، ادھر اللہ تیری قبر میں اپنی رحمت و غفران کی بارشیں عطا فرمائے۔ ضرور بنانا۔ نصیب والے ہیں ماں باپ جن کا ایک بھی بچہ حافظ قرآن ہے، اپنے بچوں کو قرآن کا
कारी बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आगे बढ़ो। अब मोबाइल कब तक चलाओगे? जब तक होश रहता है मोबाइल चलाते हो, और जब आंखें खुलती है ना तो फिर निठल्ले हो जाते हो। हाँ, फिर मोबाइल फेंकना, फिर भी तुम्हें फिर जूतियां सीने जाओगे, पॉलिश करने जाओगे, लोगों की गालियां खाने जाओगे, फिर भी मोबाइल फेंकना। इससे बेहतर बचपन में मोबाइल फेंक दो, कलम किताब उठा लो, कुछ बन जाओ। जब बन जाओगे तो फिर मोबाइल तुम्हारे आगे पीछे नजर आएंगे, दुनिया तुम्हारे दाएं बाएं होगी। अगर तालीम नहीं तो कुछ नहीं है। अगर तालीम तुम्हारे पास है तो अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, वहां भी इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? इल्म दीन सीखिए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए। अगर उम्रें गुजर गई हैं, अफसोस हो रहा है कि अब क्या करें, ना पढ़ सके ना पढ़ा सके, तो कभी मदरसे चले जाया करो, मौलाना आरिफ के पास चले जाया करो, इन अल्लाह वालों से मिला करो, इन जन्नती लोगों से पूछा करो क्या करें, ये तुम्हें बताएंगे। इनके राब्ते में गरीब भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी होते हैं कुरान पढ़ने वाले। ये कहेंगे फला बच्चे के पास लिहाफ नहीं है, एक लिहाफ का इंतज़ाम कर दे, उसके पास गद्दा नहीं है, एक गद्दे का इंतज़ाम कर दे। अल्लाह की कसम, इधर चैन से, इधर चैन से कुरान पढ़ने वाला सोएगा, उधर तेरे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। कम से कम इतनी कर लो। अल्लाह ने दौलत अगर दी है तो कुरान पर खर्च करो। बस फरमाया गया कुल्लु मन अलैहा फान, याद रखना भारी सभी की आनी है। आज हम मौलाना शानिब रज़ा के वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, कल लोग हमारे इसाले सवाब के लिए बैठे होंगे अगर नसीब अच्छा किया अल्लाह ने। हाँ, ये याद रखना, इससे पहले कि हमारी फातहा हो अपने अंदर सुधार पैदा करें और किसी का हक न खाना। ये फिर कह के जा रहा हूँ, हलाल खाना हराम न खाना, हलाल खाना हराम न खाना। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी ले पेट में रख के ला, खुदा भी राज़ी होगा, मुस्तफ़ा भी राज़ी होगा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा भूल के रहेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। फ़कीर आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा